السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 8. یوسف سلطان کا کمرہ اس وقت بکھرا سا تھا. تھوڑی دیر پہلے سفیر اور حالے کی رسم کے بعد گھر کے سارے افراد ایک ایک کرتے اپنے کمروں کو چلے گئے تھے. اب کافی کے بھاپ اڑاتے مگز تھے، پلیٹ میں رکھے ڈرائی فروٹس تھے اور دادا پوتی کی نہ ختم ہونے والی باتیں تھیں. یوسف سلطان بیڈ سے ٹیک لگائے، پیر لمبے کیے نیم دراز تھے، جبکہ حالے آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی. کچھ دیر پہلے کھلے ہوئے بال اب ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھے تھے. اس کے چہرے پر خوشی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی. اچھا، باقی سب باتیں چھوڑیں. دادا جان، آپ یہ بتائیں کہ چچی جان اور پھپھو ایک دوسرے سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھیں؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا. یوسف سلطان نے گہری سانس بھری تھی. فروا اور نگین کی بہت اچھی دوستی تھی، دونوں ایک دوسرے پر جان دیتی تھیں. انہوں نے بولنا شروع کیا تھا. حالے غور سے ان کو سن رہی تھی. انہی دنوں میرا بھتیجا وحید گاؤں سے یہاں پڑھنے آیا تھا. میں نے اس کو اپنے گھر رکھ لیا. وہ نگین کے ساتھ یونیورسٹی جانے لگا. وہاں اس کی ملاقات فروا سے ہوئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے. وحید اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا. اس نے مجھ سے بات کی. میں فروا کے گھر رشتہ لے جانے کو راضی ہو گیا. ان دنوں فروا کے بھائی کا رشتہ نگین کے لیے آ گیا. میں نے نگین سے اس بارے میں بات کی. اس نے مجھ سے سوچنے کے لیے وقت مانگا. تبھی اچانک سے فروا کا التفات وحید سے ہٹ کر شمس پر جا ٹھہرا. وہ دونوں اکثر ملنے لگے. بات یہاں تک آ گئی کہ وحید اور شمس کی ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپ ہو گئی. میں نے کئی بار شمس کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ جوان تھا، گرم خون تھا، گھر چھوڑنے کی بات کر دیتا اور میں ہار جاتا. اسی طرح ایک دن شمس اور فروا باہر ملنے گئے اور وحید نے ان کو دیکھ لیا. وہ جذباتی سا بندہ تھا. اس نے شمس پہ ہاتھ اٹھا دیا. بس پھر کیا تھا، فروا نے اسی وقت اسی جگہ وحید کو تھپڑ مارا اور اس سے یہ کہہ دیا کہ وہ اب شمس سے شادی کرے گی. فروا نے یہ سب پیسے کے لیے کیا تھا، سب جانتے تھے. وحید یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی. دادا جان سانس لینے کو رکے تھے. حالے بے چینی سے آگے کو ہوئی تھی. پھر کیا ہوا، بتائیں نا دادا جان. ہونا کیا تھا، شمس اور فروا کی شادی ہو گئی اور نگین کو فروا سے سخت نفرت. وہ اس کو دیکھتی تو منہ پھیر لیتی، یہاں تک کہ اس نے شمس سے بھی بات کرنی چھوڑ دی تھی اور نگین کے بھائی کے رشتے کو بھی منع کر دیا. وہ نگین سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، مگر نگین کی یہی رٹ تھی، میں اس خاندان میں شادی نہیں کروں گی. سانپ کے بل سے سانپ ہی نکلتا ہے. وہ بیچارہ نیم پاگل سا ہو گیا تھا نگین کی محبت میں. ہر روز وہ ہمارے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا اور نگین سے معافی مانگتا، ایک ایسے گناہ کی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا. فروا کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی، بہت زیادہ محبت. اس نے نگین کے پیر تک پکڑ لیے تھے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی. نگین کی یہ بہت بری عادت تھی. وہ جب کسی ضد پر اڑ جاتی تو چاہے غلط بھی ہوتی تو اس ضد کو چھوڑتی نہ تھی. خیر، قصہ مختصر، نگین نے وحید سے شادی کر لی اور اس کے اگلے ہفتے فروا نے زبردستی اپنے بھائی کی شادی کہیں کروا دی. لیکن وہ بیچارہ بمشکل چند ہی مہینے جی سکا. نگین کی محبت جان لیوا تھی. وہ جب مرا تو اس کے منہ سے خون نکلتا اور نگین کا نام نکلتا. فروا اس کے بعد سے نگین سے اس درجہ متنفر ہو گئی کہ نگین کو دیکھتی تو خود کو کمرے میں بند کر دیتی یا چیخنے چلانے لگتی اور نگین کو گالیاں بکتی. لیکن ان سب میں پھپھو کا تو کوئی قصور نہیں تھا. ان کی شادی ہے، ان کی مرضی، وہ جس سے چاہے کریں. چچی کو بھی کچھ سوچنا چاہیے تھا. وہ ان کی بات کے بیچ میں بولی تھی، بیٹے، جب کسی کا کوئی عزیز مرتا ہے نا، تب وہ غلطی اور قصور نہیں دیکھتا. وہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتا ہے جس کو الزام دیا جا سکے. جیسے نگین نے وحید کی موت کا الزام فروا کو دیا، اسی طرح فروا آج بھی اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار نگین کو سمجھتی ہے. وہ اس سے نفرت کرتی ہے، بے تحاشا بے انداز نفرت. یہ میں جانتا ہوں اور نگین جانتی تھی. اور میرا کیا قصور؟
وہ مجھ سے کیوں چڑتی ہیں؟ کیونکہ تم نگین جیسی ہو، تمہارا چہرہ، تمہارا بولنا، تمہارا ہنسنا، تمہارا رونا، تمہارا ہر انداز نگین جیسا ہے۔ تمہیں پتا ہے فروا نے نگین کی موت پہ ایک آنسو تک نہیں گرایا، بلکہ اس ہفتے اس نے کچی بستی میں جا کر دیگیں بانٹی تھیں۔ تم سوچو، ذرا اندازہ کرو اس نفرت کا جو انسان سے اس کی انسانیت چھین لے۔ جب نگین کی طلاق ہوئی تھی نا، اس دن فروا نے ایک پوری بیکری کی مٹھائی خرید کر ہر آتے جاتے کو بانٹی تھی۔ میں فروا کے سب راز جانتا ہوں۔ مجھے اس کے بارے میں وہ بھی پتا ہے جو کہ فروا خود بھی نہیں جانتی۔ آپ نے ان کو کچھ کہا نہیں؟ مرنے والی اور طلاق یافتہ آپ کی بیٹی تھی۔ حالے کے لہجے میں افسوس تھا، جبکہ یوسف سلطان کی آنکھیں ہر قسم کے جذبات سے آری تھیں۔ اگر وہاج مرتا تو میں بھی دیگیں بانٹتا، اگر اس کو کوئی بھی تکلیف ہوتی تو میں بھی مٹھائی بانٹتا۔ مہر کی پیدائش کے بعد وہاج سدھر گیا تھا، لیکن میں نے اس کو کبھی معاف نہیں کیا۔ میرے لیے وہ ساری زندگی وہی وہاج رہا جس نے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں جب جب اس کو دیکھتا تھا میرا خون کھولتا تھا۔ جب میں اپنی نفرت پر قابو نہیں رکھ سکتا تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں دوسروں کو درس دیتا پھروں۔ اللہ اللہ، کیسی ہٹلر فیملی میں پیدا ہو گئی میں۔ بس مرنے مارنے کی باتیں ہیں، میں تو جا رہی ہوں بھائی۔ وہ مٹھی میں ڈرائی فروٹس بھرتی بیڈ سے اترتی بولی تھی۔ دادا جان اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ اس وقت نہ جانا، فروا کا غم تازہ ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولتی حالے کو پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ گرم لوہے پہ چوٹ مارنے کا تو الگ ہی مزہ ہے۔ وہ مڑے بغیر کہتی باہر نکل گئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ یوسف سلطان کے کمرے سے آنے کے بعد سے فروا اب تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ جو ابھی کچھ دیر قبل ہوا وہ سب ایک حقیقت تھی۔ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، ان میں غصہ تھا، شوق تھا۔ ان کو رہ رہ کر مہر پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے ان کی بازی پلٹ گئی؟ وہ اب تک شوق میں تھیں کہ وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی حالے کس طرح ان کو مات دے گئی۔ صدمہ شدید تھا۔ اسی وقت ان کے کمرے کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہیں، مڑ کر دیکھا تک نہیں، لیکن وہ اس چاپ کو پہچانتی تھیں، اچھی طرح، بہت اچھی طرح۔ چچی جان، میں آ جاؤں؟ وہ ادھ کھلے دروازے پہ کھڑی پوچھ رہی تھی۔ حالے، میں کم از کم اس وقت تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، وہ مڑے بغیر بولی تھی۔ لیکن میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں، آپ سے معافی مانگنے اور صلح کرنے۔ سب سارٹ آؤٹ کرتے ہیں نا، کب تک آپ اس طرح مجھ سے چڑتی رہیں گی؟ وہ بولتی ہوئی فروا کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا سا تھا، جیسے ان دونوں کے درمیان کسی گڈے گڑیا کی سی لڑائی ہو۔ فروا نے پورے کا پورا گھوم کر اس کو دیکھا تھا۔ مجھے تم سے چڑ نہیں ہے، مجھے تم سے نفرت ہے، اتنی کہ اگر تم میرے سامنے مر بھی جاؤ تو میری آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلے، اتنی کہ اگر کوئی تمہیں میرے سامنے زندہ جلا ڈالے تو میں اس کو روکوں نہ۔ وہ اس کے پاس اس کے بہت قریب بیٹھی غرا رہی تھیں۔ حالے کا سانس سینے میں اٹکا تھا، لیکن بظاہر وہ مسکراتی رہی۔ چلیں چھوڑیں یہ نفرت محبت، مجھے یہ بتائیں آپ اس رشتے کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں؟ میں نہیں چاہتی میری اور سفیر کی شادی آپ کی مرضی کے بغیر ہو۔ آپ میری ماں جیسی ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اور یہ صرف لفاظی نہیں ہے، آئی مین اٹ۔ اس کا لہجہ سادہ تھا، پرخلوص۔ اس نے چند لمحے پہلے والی فروا کی بات کا اثر زائل کرنا چاہا۔ وہ آج جھگڑا کرنے نہیں آئی تھی۔ فروا اٹھ کر کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایسا سرد تاثر تھا کہ خدا کی پناہ۔ میں بتاؤں تمہیں کیوں کر رہی ہوں میں اس رشتے کی مخالفت؟ کیوں ہوں میں اس کے خلاف؟ کیونکہ میں جب جب تمہیں دیکھتی ہوں نا، مجھے تمہاری مکروہ شکل پھوپھی یاد آ جاتی ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں۔ میری پھپھو کے بارے میں اس طرح بات مت کریں چچی، حالے نے ان کو ٹوکا تھا۔ اور بتاؤں، تم دوغلی ہو حالے، تم گولڈ ڈگر ہو۔ پہلے ہارون کو دوستی کا جھانسا دیا اور کئی سال اس کے پیسوں سے عیاشی کرتی رہی، اور جب شادی کی باری آئی تو تم نے شہر کا ایک بہترین بزنس مین پھانس لیا۔
تم اس ہارون کے ساتھ سارا دن سڑکوں کی خاک چھان سکتی ہو، اس کے ساتھ شہر کے ایک ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھا سکتی ہو، لیکن شادی نہیں۔ شادی تم اس سے نہیں کر سکتی کیونکہ تمہیں اس سے محبت نہیں ہے۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ پاگل ہوں میں؟ ہاں چچی، آپ اس طرح میرے کردار پر بات نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو یہ حق نہیں دیتی۔ میں یہاں صلح کرنے آئی ہوں اور آپ بات بڑھا رہی ہیں۔ تیسری وجہ بتاؤں؟ وہ تو جیسے اس کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ تمہاری ماں کے خاندان میں اولاد ہوتی ہی نہیں، اور اگر کسی کی ہو بھی جائے تو 10-15 سال تو کہیں نہیں گئے۔ کیا میرے بیٹے کو بھی بے اولاد رکھنے کا ارادہ ہے؟ تمہاری ماں نے 10 سال بعد اولاد پیدا کی، تم کتنے سال لگاؤ گی؟ 15 یا 20؟ بلکہ ایسا کرنا، سفیر کے بچوں کو میری قبر پہ لے آنا، وہاں کھیل لیں گے مجھ سے۔ وہ زخمی ناگن کی طرح پھونکا رہی تھی۔ حالے کا دل جیسے کسی نے زور سے دبایا ہو۔ ایسے تو نہ کہیں، یہ سب تو اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اماں کے بس کی بات تو نہیں تھی یہ۔ ارے رہنے دو تمہاری ماں کو شادی کے پہلے ہفتے ہی طلاق ہو گئی تھی، اب میرے بیٹے کے لیے ایسی نسلی بد کردار عورت بچی ہے، تمہیں گھر لاؤں گی میں؟ جیسی بد کردار تمہاری ماں تھی ویسی ہی۔ حالے جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ بس بہت بول چکی آپ اور بہت سن چکی میں۔ اب اگر آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے۔ اگر میری ماں اور میرا کردار صاف نہیں تو آج آپ کے کردار کی بھی بات کر ہی لیتے ہیں۔ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے پیسے کے لالچ میں ایک بھائی سے رشتہ توڑ کر دوسرے بھائی سے جوڑ لیا تھا، 2 بھائیوں کو ایک دوسرے سے متنفر کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے خودکشی کر لی۔ آپ کی اپنی دوست نے آپ کو اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ کردار کی اچھی نہیں تھیں، لڑکوں کو کپڑوں کی طرح بدلتی تھیں۔ چلیں یہ سب تو آپ کی شادی سے پہلے کے قصے ہیں نا، آپ نے شادی کے بعد کیا کیا؟ میں یاد دلاؤں؟ وہ آنکھوں میں غضب لیے ان کے سامنے غرا رہی تھی۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ کیوں شمس چچا کو آپ کی اس مکروہ شکل سے بھی نفرت ہے؟ کیونکہ ان کے کان کے پاس جھکی تھی، آواز سرگوشی جتنی دھیمی کر لی۔ کیونکہ 20 سال قبل شمس چچا نے آپ کو ایک جاپانی بزنس ٹائکون کے ساتھ ہوٹل کے ایک کمرے میں ایسی حالت میں دیکھا تھا کہ زبان کو بیان کرنے کی تاب نہیں، لفظوں کو مفہوم دینے کی جرت نہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک اس گھر میں آپ کی حیثیت شمس چچا کی نظروں میں 2 ٹکے کی بھی نہیں رہی۔ اس لیے کہتی ہوں چچی، بد کردار لوگوں کو چاہیے کسی دوسرے کے کردار کی بات نہ کریں۔ وہ بول کر پیچھے ہٹی تھی جبکہ فروا کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، ان کا رنگ نچوڑ گیا تھا، ان کا چہرہ سفید تھا، لٹھے کی مانند سفید۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ ہاؤ ڈیئر یو لٹل بچ! وہ بہت دیر بعد پھنکاری تھیں۔ چلائیں مت چچی! وہ ان سے زیادہ تیز آواز میں دہاڑی تھی۔ جن کا اپنا ماضی داغدار ہو ان کو چاہیے کہ دوسروں کے حال پر تبصرے نہ کریں۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا، برف جیسا۔ تم نے مجھے تنہائی میں ذلیل کیا ہے، میں تمہیں محفل میں رسوا کروں گی۔ تم میرا داغدار ماضی اٹھا کر لائی ہو نا، میں تمہارے حال کو ذلت کا نشان بنا دوں گی۔ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ تم سے وہ چھینوں گی جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تمہاری قسمت اب سے میں لکھوں گی حالے، اور میں تمہارے بخت میں وہ ذلت لکھوں گی کہ تم مر کر بھی اس داغ کو نہیں دھو سکو گی، یاد رکھنا۔ وہ حالے کے بالکل قریب کھڑی دبا دبا سا غرا رہی تھیں، ان کے لہجے میں کاٹ سی تھی، جبکہ حالے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے خاموشی سے ان کو سنتی رہی، اور جب بولی تو بس اتنا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ وہ بول کر رکی نہیں تھی، دروازہ ٹھا کی آواز سے مارتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ فروا کو یوں لگا تھا جیسے یہ دروازہ ان کے منہ پہ مارا گیا ہو۔ ان کے جسم کا سارا خون نچوڑ کر ان کے چہرے پر آ چکا تھا۔ اذیت سی اذیت تھی، ذلت سی ذلت تھی۔ آج اس چھوٹے سے ڈھابے پہ ہونے والی ملاقات کو 3 سال بیت چکے تھے۔ نفیسہ نے اپنے لائسنس کی بحالی کے لیے کیس دائر کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کو 3 سالوں کے لیے عدالت کے دھکے کھانے پڑے تھے، کئی ثبوت اکٹھے کرنے پڑے تھے،
کئی سفر طے کرنے پڑے تھے۔ ایسے میں عمر کی ساری ذمہ داری ان کے بھائی رحمان پہ آ چکی تھی۔ اس کو اسکول سے لانا، لے کر جانا، اس کے باقی چھوٹے موٹے کام وہی کرتے جب تک نفیسہ گھر نہ آ جاتی۔ 3 سال کی لمبی خواری کے بعد آج ان کے کیس کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ نفیسہ حیات کو بے گناہ قرار دے کر ان کا لائسنس بحال کر دیا گیا تھا۔ اس سارے عرصے میں ان کی ساری جمع پونجی اس کیس پہ لگ چکی تھی، لیکن بالآخر وہ آزاد تھیں، بے گناہ تھیں۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی عمر کو ہوم ورک کروا رہی تھیں۔ عمر اب کافی بڑا ہو گیا تھا، اس کا قد نکل آیا تھا، صحت بھی اچھی تھی اور اس کی آنکھیں سیاہ، مزید چمکدار اور ذہین ہو گئی تھیں۔ لیکن اس کی ضد اور ہٹ درمی آج بھی ویسی ہی تھی۔ وہ آج بھی اپنی مرضی ہی کرتا تھا، چاہے اس کو 1000 بار روکا جائے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا خاموشی سے اپنا ہوم ورک کر رہا تھا جب رحمان ایک دہاڑ سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے۔ وہ بے حد غصے میں لگتے تھے۔ فیسے، یہ میں جو سن کر آیا ہوں، کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ بمشکل خود پر قابو رکھتے بولے۔ پہلے یہ تو پتہ لگے آپ نے سنا کیا ہے۔ وہ مطمئن سی بولی تھی۔ تو نے استعفیٰ دے دیا؟ اور اگر یہی کرنا تھا تو کیوں اتنے سال کورٹ کچہریوں کے چکر لگائے؟ کیوں خود کو خوار کیا، اپنے پیسے برباد کیے؟ یا اللہ فیسے، تو کیسے اتنی بے وقوف ہو سکتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تجھ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دے مجھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے بال نوچ ڈالیں۔ عمر نے کاپی پہ جھکی نظر اٹھائی تھی، اس کی نظروں میں ناگواری تھی۔ آپ مجھے لکھنے دیں گے یا میں باہر چلا جاؤں؟ اس کے لہجے میں بدتمیزی نہیں تھی، وہ بس پوچھ رہا تھا، وہ واقعی بس پوچھ ہی رہا تھا۔ چل نکل ادھر سے، آیا بڑا مامے کو آنکھیں دکھاتا ہے، انہوں نے جھڑکا تھا۔ اماں اپنے بھائی سے کہیں جھوٹ نہ بولیں، میں نے آنکھیں نہیں دکھائیں۔ بیٹے آپ باہر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، پھر اس کو کمپلیٹ کریں گے، اوکے؟ وہ نرمی سے بولی تھیں۔ اوکے۔ اس نے خلاف معمولات ضد نہیں کی تھی، خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ بھائی، میں یہ نہیں کر سکتی تھی، مجھے خود سے شرم آنے لگی تھی۔ اس بار اگر عمر کی بیماری وجہ بنی تھی تو اگلی بار کچھ اور وجہ بنتی۔ میں نے اس پیشے کا تقدس پامال کیا تھا، مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں دوبارہ اس عدالت میں قدم رکھتی۔ اس لڑکی کے قتل میں کہیں نہ کہیں میرا بھی ہاتھ ہے۔ اگر میں لوگوں سے خوف نہ کھاتی اور عمر کی زندگی اور موت کو اللہ کے ہاتھ میں دے دیتی تو یہ سب نہ ہوتا، کبھی بھی نہ ہوتا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا خود کو اسی صورت دوں گی۔ اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں سے ڈرنے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ یہ میری سزا ہے، پلیز مجھ کو اسے بھگتنے دیں۔ ان کا لہجہ سادہ سا تھا، رحمان کے کندھے ڈھیلے پڑے تھے۔ پھر کیا کرے گی تو فیسے؟ کیا گھر بیٹھی رہے گی؟ اب کہ ان کا لہجہ فکر مند سا تھا۔ نفیسہ مسکرائی تھیں۔ میں گھر بیٹھنے والیوں میں سے نہیں ہوں بھائی۔ جو گھر میں نے عمر اور اپنے لیے لیا تھا کل اس کو بیچ آئی ہوں، اور اس کی جگہ میں نے ایک جم کے مالک سے بات کی تھی، وہ اس جگہ کو بیچنے کے لیے راضی ہے۔ میں وہاں لڑکیوں کے لیے سیلف ڈیفنس کی کلاسز ارینج کرواؤں گی۔ میں ان کو ایسا ٹرینڈ کروں گی، ان کے لیے ایسا کوچ رکھوں گی کہ وہ 5 درندوں کا اکیلے مقابلہ کر سکیں۔ میں ایک لڑکی کو نہیں بچا سکی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ کسی اور کو اس ظلم سے بچا سکوں۔ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گی اور یہی میرے لیے اچھا رہے گا۔ اور تجھے لگتا ہے یہاں کے لوگ اپنی بچیوں کو ایسے کراٹے کلاس لینے بھیجیں گے؟ کس خوش فہمی میں رہ رہی ہے تو؟ یہاں لوگ اپنی بچیوں کو اسکول کالج نہیں بھیجتے اس ڈر سے کہ کہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائیں، کہیں ان کو پڑھ لکھ کر پر نہ لگ جائیں۔ اور تجھے لگتا ہے وہاں لڑکیاں کراٹے کلاسز لینے آئیں گی؟ تو اپنی عقل کدھر بیچ آئی ہے فیسے؟ وہ افسوس سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے کب کہا کہ لڑکیاں وہاں کراٹے کلاس لینے آئیں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ لڑکیاں وہاں سلائی کڑھائی سیکھنے آئیں گی، لڑکیاں وہاں کوکنگ کلاسز لینے آئیں گی، لیکن میں وہاں ان کو وہی سکھاؤں گی جو میں چاہوں گی، جس کے لیے میں نے وہ جگہ خریدی ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ بتا رہی تھیں۔ مطلب تو لوگوں کو دھوکہ دے گی، اور اگر کسی نے گھر جا کر بتا دیا تو کیا کرے گی تو؟ فیسے دیکھ مت پڑ ان کاموں میں۔ انہوں نے جیسے اسے باز رکھنا چاہا۔
میں نے کب کہا میں کسی کو دھوکہ دوں گی؟ وہاں کوکنگ کلاسز ہی ہوں گی، وہاں سلائی کڑھائی بھی ہوگی، لیکن اس کی فیس ہوگی، اور جو میں کروانا چاہتی ہوں وہ مفت ہوگا۔ وہاں آنے والی ہر لڑکی، ہر عورت سلائی اور کوکنگ پر کم دھیان دے گی اور سیلف ڈیفense کلاس پہ زیادہ دھیان، کیونکہ عورتوں کی فطرت سے واقف ہوں میں۔ مفت کا اگر زہر بھی دے دو تو عورتیں گھر لے جائیں گی، یہ سوچ کر کہ چوہے مارنے کے کام تو آ ہی جائے گا۔ عورتوں کو مفت کی چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، صاف صاف لفظوں میں بتا دے مجھے۔ وہ الجھ سے گئے تھے۔ دیکھیں، آپ نے بازار میں عورتوں کو دیکھا ہوگا، جہاں بھی جس بھی دکان کے سامنے سیل لگی ہوگی عورتوں کا سب سے بڑا ہجوم وہیں ہوگا۔ حالانکہ سیل میں رکھے کپڑے اتنے بیکار ہوتے ہیں کہ 2 دھلائیوں میں خراب ہو جائیں گے۔ وہ سیل میں رکھا ہوا 1000 والا جوڑا تو لے لیں گی، لیکن دکان میں رکھا 1500 والا سوٹ لیتے ان کی جان جائے گی۔ حالانکہ یہ زیادہ پائیدار بھی ہوگا اور اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورتیں بے وقوف یا لالچی ہوتی ہیں، وہ بس کم پیسوں میں زیادہ چیزیں چاہتی ہیں۔ وہ تعداد چاہتی ہیں، معیار نہیں۔ اب جب ان کو کوکنگ اور سلائی کلاسز کے ساتھ فری جم بھی ملے گا تو آپ دیکھیے گا کیسے اور کہاں کہاں سے لڑکیاں اور عورتیں آئیں گی۔ لیکن اس سب سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تیرا تو گھر بھی بہت مشکل سے چلے گا، عمر کا اسکول، اس کے باقی اخراجات، وہ سب کہاں سے پورے ہوں گے؟ مجھے فائدہ نقصان نہیں چاہیے، میں بس کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور عمر کے اسکول اور باقی اخراجات کے لیے مجھے ایک لاء کالج میں لیکچرر کی نوکری مل گئی ہے، سب مینج ہو جائے گا، پریشان مت ہوں آپ۔ وہ تسلی دیتے ہوئے بولی تھی، اور وہ مطمئن بھی ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب نفیسہ ان کو گیٹ تک چھوڑنے گئیں تو وہ رک گئے، ہمت مجتمع کی اور بولنا شروع کیا۔ فیس سے تو زری کے لیے دعا کرنا، وہ ٹھیک ہو جائے، بس تیری دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ بس یہ فالج اس کی جان چھوڑ دے، قسمیں میرے بچے رل گئے ہیں۔ ان کے لہجے میں شرمندگی اور دکھ تھا۔ میں دعا کروں گی، وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولی تھیں۔ انہوں نے کہہ دیا، مطلب وہ دعا کریں گی۔ اوائل اپریل کے دن تھے، افسر گرمی اپنے عروج پہ تھی۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا۔ معراج سلطان کمپنی کے آفس میں پاور چیئر پر بیٹھے مینیجر کو کوئی ہدایت دے رہے تھے جب ان کا سیکرٹری فرہاد بنا نوک کے آفس روم میں داخل ہوا۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ بولنے کو منہ کھولا تھا کہ مینیجر کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ معراج سلطان نے ناگواری سے اس کو دیکھا تھا اور مینیجر کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس ادھیڑ عمر مینیجر کے جانے کے بعد اب ان کا رخ فرہاد کی جانب تھا۔ ہاں تو مسٹر فرہاد غفار، آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ایسی کون سی آفت آ گئی تھی کہ آپ بنا نوک کیے میرے آفس میں آ گئے؟ ایتھکس ہیں آپ کے اندر یا نہیں؟ ان کا لہجہ اونچا نہیں تھا، اس میں بس ناگواری تھی۔ شمس سر نے ہیون سے ملحقہ ساری زمین مرزا صاحب کو بیچ دی ہے۔ آج صبح ہی مجھے ان کی سیکرٹری نے اطلاع دی ہے۔ سر، سب ختم ہو گیا ہے۔ وہ لوگ ایک بار وہاں آ گئے تو ساری جگہ کا سکون خراب کر دیں گے۔ وہ ہیون کو برزخ سے بھی بدتر بنا دیں گے۔ کچھ کیجئے سر۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں بولے چلا گیا، جبکہ معراج سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ ہاتھ کانپنے لگے تھے، ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ شمس کہاں ہے؟ وہ بدقت بول پائے تھے۔ وہ باہر ملازمین کے ساتھ ہیں، تھوڑی دیر پہلے ہی اسلام آباد سے آئے ہیں، فرہاد نے اطلاع دی تھی۔ معراج سلطان ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ ان کا چہرہ غیظ و غضب کی تصویر لگتا تھا۔ اپنے آفس کا کمرہ ایک دہاڑ سے کھولتے وہ سیڑھیاں اترتے چلے جا رہے تھے۔ وہ یہ تک بھول گئے تھے کہ اتنی سیڑھیاں چڑھنے سے ان کا سانس پھول جاتا ہے۔ ان کو لفٹ کا استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ان کو کچھ یاد نہیں تھا۔ شمس سلطان حالے اور سفیر کی منگنی کی رسم کے بعد ارجنٹ میٹنگ کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے تھے اور آج 2 دن بعد ان کی واپسی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کچھ ملازمین کے ہمراہ کمپنی کے گیٹ پر کھڑے تھے۔ ان کی گاڑی تیار تھی۔ وہ شاید کہیں جا رہے تھے لیکن کسی ملازم کی بات سننے رک گئے تھے۔ اسی وقت معراج سلطان ہانپتے ہوئے ان تک پہنچے تھے۔ شمس ان کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ معراج مسکرا بھی نہ سکے۔ ہمیں بات کرنی ہے شمس، اندر چلو۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ بھائی، میں آپ کو ایسی خبر سنانے والا ہوں کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے۔ وہ بہت خوش نظر آتے تھے۔
سب ادھر آ جاؤ، یہاں آؤ، سب بات سنو میری۔ انہوں نے بلند آواز میں سب ملازمین کو اپنے قریب بلایا تھا۔ ایک ایک کر کے سب جمع ہونے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں مجمع سا لگ گیا۔ بھائی جان، میں نے اس زمین کا سودا کر دیا ہے، وہ بھی مارکیٹ پرائس سے 3 گنا زیادہ میں۔ وہ جوش سے بتاتے ہوئے ان کے قریب آ گئے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے، سفیر کی منگنی کی رات میں اسی کام کے لیے اسلام آباد گیا تھا۔ میں آپ کو سرپرائز دینے والا تھا، آپ دیکھیے گا، اب ہم ملک کے سب سے بڑے۔ اور بس ان کی بولتی زبان کو یہاں بریک لگا تھا۔ چٹاخ کی آواز سارے میں گونجی تھی۔ معراج سلطان لال بھبو کا چہرہ لیے ان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ شمس سلطان اپنے گال پہ ہاتھ رکھے شاکی نظروں سے ان کو دیکھے جا رہے تھے۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری زمین کا سودا کرنے کی؟ وہ دہاڑے تھے۔ وہ میں نے اپنی کمائی سے بنائی تھی، ایک ایک ٹکا جوڑ جوڑ کر، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر۔ وہ میری زمین تھی، میری۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم میری اجازت کے بغیر اس کا سودا کراؤ؟ بولو۔ مارکیٹ سے 3 گنا پرائس پر بیچ آئے ہو نا؟ میں اس کو 1000 گنا زیادہ پہ بھی نہ بیچتا۔ لعنت ہو تم پہ شمس سلطان، لعنت! جس دن تم پیدا ہوئے اس دن پہ لعنت ہو۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، ماتھے پہ پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ان کا شوگر لیول ہائی ہونے لگا تھا۔ سارے ملازمین ان کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں افسوس تھا تو کچھ کی آنکھوں میں استہزاء، کچھ کی زبانیں مقفل تھیں تو کچھ کی زبانوں پر تبصرے۔ شمس اب تک شاکڈ تھے۔ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی ٹھنڈے اور نرم مزاج معراج سلطان تھے جو بڑی بڑی باتوں کو پی جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، صبر کر لیتے تھے، اور آج اتنی سی بات پہ سارے ملازمین کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ خوش ہوں گے۔ اتنے عرصے سے وہ زمین بکی نہیں، اور جب میں نے اس کا سودا کیا تو 3 گنا زیادہ میں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ ہمیں زمین پر بننے والے پروجیکٹ سے 10% حصہ دیں گے، اور اس معاہدے کی کوئی مدت نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے بھائی، ہماری نسلیں تک سنور جاتی۔ وہ شوق سے باہر آ چکے تھے۔ اب ان کی آواز میں افسوس تھا۔ وہ زمین اس لیے نہیں بکی کیونکہ میں خود نہیں بیچنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کے لیے مارکیٹ پرائس سے 6% زیادہ کا پروپوزل آ چکا ہے، اور ہماری نسلوں کی بات کرتے ہو؟ دوسروں کی نسلیں بے گھر کر کے ہماری نسل خوش نہیں رہ سکتی شمس۔ کسی کی خوشیوں کی قبر پر اپنا محل تعمیر کرو گے تو ڈھہ جاؤ گے، اسی محل سمیت۔ وہ اولڈ ہوم کی زمین تھی شمس، میں اگلے ہفتے وہاں کام شروع کروانے والا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا شمس، یہ تم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے باقاعدہ اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ابھی شمس کچھ کہتے کہ معراج صاحب کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ان کا سانس اٹک رہا تھا، ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ان سے اپنے قدموں پر ٹھہرا نہیں جا رہا تھا۔ شمس نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا تھا۔ ملازمین میں سے چند ایک نے ان کی مدد کی تھی اور معراج سلطان کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ گاڑی اب اسپتال کی جانب رواں دواں تھی۔ شمس نے فوراً سفیر کو کال کر کے اسپتال پہنچنے کا کہا تھا، اور خود بار بار پریشانی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے جاتے۔ معراج سلطان نے اپنی پڑھائی ختم کرنے کے بعد اپنے والد سے اپنا حصہ طلب کر لیا تھا، جو کہ ان کو مل بھی گیا تھا، لیکن آدھا انہوں نے ان پیسوں سے شہر کے بیچوں بیچ کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی زمین خریدی تھی۔ انہوں نے اپنا حصہ کاروبار کے لیے مانگا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے وہی پیشہ اپنایا جو ان کو شروع سے پسند تھا۔ وہ زمین 2 سال تک اسی طرح پڑی رہی، اور پھر 2 سال بعد معراج سلطان نے اپنا باقی کا حصہ بھی لے لیا اور اس زمین پہ کنسٹرکشن کا کام شروع کروا دیا۔ اصل میں انہوں نے چھوٹے سے پیمانے پہ ایک یتیم خانہ بنوایا تھا، جس کا نام انہوں نے ہیون رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے اس کام میں برکت ہوتی گئی، ان کو ڈونیشنز ملنے لگے، اور انہوں نے ہیون کے ساتھ ملحقہ زمین پر انہی یتیم بچوں کے لیے ایک اسکول اور اسپتال بنوا لیا تھا۔ جب یوسف سلطان کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ڈونیشن کے طور پر کچھ رقم دینے کی پیشکش کی، جسے معراج سلطان نے اپنی کچھ رقم مزید شامل کر کے شمس کے ساتھ کاروبار میں لگا لیا۔ وہ کمپنی سے 25% حصہ لیتے تھے، جس میں سے 15% ہیون پروجیکٹ پہ خرچ ہوتا، اور باقی 10 میں سے 5 وہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے، اور باقی 5% کا انہوں نے کبھی حساب نہیں دیا تھا۔ وہ کہتے تھے وہ 5% حقداروں کو ملتا ہے۔ اب وہ حقدار کون تھے، یہ بات تو معراج سلطان ہی جانتے تھے۔
کچھ عرصے سے ایک کامیاب ریسٹورانٹ چین چلانے والے برطانوی ساتھ پاکستانی ریسٹورانٹ اونر فہیم مرزا نے ان سے ہیون خریدنے کی بات کی تھی، اور معراج سلطان نے اسی وقت شائستگی سے معذرت کر لی تھی، لیکن اس موٹے دماغ کے آدمی کو یہ صاف انکار ہضم نہیں ہوا تھا۔ اب وہ بار بار کالز کر کے ہیون کو خریدنے کی خواہش ظاہر کرتے اور معراج سلطان ہر بار منع کر دیتے۔ کچھ عرصے سے وہ دھمکیوں پہ بھی اتر آئے تھے، لیکن معراج نے خاطر خواہ اثر نہیں لیا تھا۔ ہیون کے بالکل قریب ان کی کچھ زمین اب بھی خالی تھی جس پہ انہوں نے ایک اولڈ ہوم بنوانے کا سوچا تھا، لیکن تھینکس ٹو شمس سلطان انہوں نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کیا کچھ برباد کیا تھا ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ سفیر اس وقت حالے کے ساتھ گاڑی میں تھا۔ آج حالے کو ایک سیمینار میں جانا تھا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی اس نے سفیر کو کال کر لی تھی اور وہ اس کو لینے آ بھی گیا تھا۔ وہ لوگ گھر سے تھوڑا ہی دور تھے۔ سفیر کو شمس سلطان کی کال موصول ہوئی۔ اس کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا، لیکن وہ جلد ہی خود کو کمپوز کر گیا تھا اور بس اوکے ڈیڈ میں پہنچ رہا ہوں کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ حالے اپنے موبائل پہ لگی تھی، اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ از ایوری تھنگ فائن؟ اس نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سوال کیا تھا۔ سفیر کچھ سوچ رہا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ حالے نے سر اٹھایا تھا۔ سفیر، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، سب ٹھیک ہے؟ اب کہ وہ ذرا بلند آواز میں بولی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ حالے بھی اس کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تبھی اس کو اپنے پیر کے نیچے کچھ محسوس ہوا۔ اس نے جھک کر چیک کیا، دیکھا تو اس کو ایک بوتل دکھی۔ وہ اس کو ہاتھ میں لے کر سیدھی ہوئی، لیکن جیسے ہی اس پہ لکھی تحریر پر نظر گئی، حالے نے گویا کرنٹ کھا کر اس بوتل کو دور پھینکا تھا اور اپنے بیگ سے ٹشو نکال کر اپنے ہاتھوں کو رگڑنے لگی تھی۔ سفیر نے اچنبھے سے اس کو دیکھا تھا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ یہ کس کی ہے؟ اس نے نیچے پڑی بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جس کی یہ گاڑی ہے؟ بلا کا سکون تھا اس کی آواز میں۔ آپ ڈرنک کرتے ہیں؟ وہ مارے حیرت کے بس اتنا ہی بول پائی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرا جو کام ہے اور جن پارٹیز میں مدعو ہوتا ہوں وہاں یہ سب عام ہے۔ میں اگر ان سب سے دور بھاگوں گا تو سب مجھے دقیانوسی سمجھیں گے۔ حالے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ حالے پہ تو حیرتوں کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ آپ گناہ کو عام کہہ رہے ہیں سفیر؟ اگر یہ عام ہے تو پھر تو وہاں اور بھی بہت کچھ عام ہوگا۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آخر میں اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا تھا۔ اگر تمہارا اشارہ عورتوں سے تعلقات کی طرف ہے تو ہاں، میرے لیے یہ سب بھی عام ہے۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ تم اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو یار، گرو اپ۔ مجھے تو یہ لگا تھا کہ تم ماڈرن ہو، ہر چیز سمجھتی ہو، تم میرا سرکل سمجھ لو گی اور تم مجھ سے محبت بھی تو کرتی ہو نا یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ محبت میں تو لوگ قاتلوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور ایک تم ہو۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ میں نے کب کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر میں محبت کرتی بھی ہوں تو میں اس میں آپ کا ماضی قبول کر سکتی ہوں، لیکن آپ کا داغدار حال نہیں۔ میں غلط کو غلط کہوں گی چاہے جتنی مرضی ماڈرن ہو جاؤں۔ میرے نزدیک یہ سب گناہ ہیں۔ اگر آپ ان کو چھوڑنے پر راضی ہیں تو میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنے پر راضی ہوں، لیکن اگر آپ اس سب کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے تو ہمارا تعلق مشکل میں پڑ جائے گا۔ اس کا لہجہ نرم اور دو ٹوک تھا۔ اور اگر میں یہ سب نہ چھوڑوں تو پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گی۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تم مجھے چھوڑ دو گی؟ کیا یہ اتنا آسان ہے تمہارے لیے؟ تم مجھے جج کر رہی ہو حالے؟ کیا تم اتنی نیک ہو؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارے اندر کوئی برائی نہیں ہے؟ تم کلیئر ہو؟ نہیں، میں بالکل بھی نیک نہیں ہوں۔ میں تو 5 نمازیں بھی مشکل سے پڑھتی ہوں۔ میں قرآن ہفتے میں 1 بار پڑھتی ہوں، چیریٹی بھی کبھی کبھی کرتی ہوں، جھوٹ بھی بولتی ہوں ضرورتاً، لیکن سفیر میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ سب ٹھیک ہے، گڈ ہے، میں ساری زندگی ایسے ہی گزاروں گی۔ اگر یہ سب نہیں کروں گی تو معاشرہ کیا کہے گا؟ میں اس پہ کام کر رہی ہوں، ان عادات کو چھوڑنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں۔ میرا ہر گزرتا دن اپنی بری عادتوں کے خلاف ایک جنگ ہے، اور ایک دن میں یہ جنگ جیت بھی جاؤں گی۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی۔ سفیر بھویں بھیچے اس کو سنے جا رہا تھا، نگاہیں سڑک پر مرکوز تھیں۔ سفیر، میں اسٹریٹ ہوں
اور مجھے اپنا لائف پارٹنر بھی ایسا ہی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں کوئی برائی نہ ہو، وہ کوئی امام کعبہ ہو، لیکن وہ کم از کم اپنی برائی کو قبول کرے، اپنا گناہ مان لے اور دوبارہ وہ سب نہ کرنے کا عہد کرے۔ اپنے گناہ اور غلطی کا الزام کسی اور کو نہ دے۔ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ سے غلطی یا گناہ نہیں کرواتا، آپ اپنی مرضی سے یہ کرتے ہیں۔ آپ کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں ہاں ہوتی ہے، تبھی آپ کوئی بھی غلط کام یا گناہ کرتے ہیں۔ اوکے، میں سمجھ گیا ہوں حالے، تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ میں یہ سب چھوڑ دوں گا۔ اب خوش؟ نہیں سفیر، آپ نہیں سمجھے۔ یہ سب آپ بس بات ختم کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ آپ میرے لیے یہ سب مت چھوڑیں، اللہ کے لیے چھوڑیں۔ گناہ کسی انسان کے لیے نہیں چھوڑا جاتا، گناہ اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ اور نہیں، میں آپ کو جج نہیں کر رہی، میں بس ایک بات کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نرم اور سادہ تھا، کوئی طنز، کوئی برتری کی خواہش اس کے لہجے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اتنے میں وہ لوگ اسپتال پہنچ گئے تھے۔ یہ وہی اسپتال تھا جہاں ہالے کبھی عمر کو لے کر آئی تھی۔ ہالے نے حیرت سے ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ سفیر نے گہری سانس بھری تھی۔ اگر تم پینک نہ کرو تو بتاؤں گا۔ بتائیں سفیر، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ بڑے پاپا کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، ڈیڈ ان کو اسپتال لے کر آئے ہیں، مہر اور ممی بھی یہیں ہیں تو میں تمہیں بھی یہیں لے آیا۔ اور پھر حالے نے کچھ اور نہیں سنا تھا، وہ فوراً گاڑی سے اتری تھی اور بھاگتی ہوئے اندر کی جانب گئی تھی۔ سفیر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ معراج سلطان کے بیڈ کے پاس بیٹھی خفگی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بہت بہتر تھے، ان کا شوگر اور بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ کچھ ضروری ٹیسٹ کے بعد ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب ہوا کیسے؟ ایسے تو نہیں شوگر ہائی ہو جاتا، آپ نے ضرور کچھ میٹھا کھایا ہوگا، ہے نا؟ بچے، میں نے کوئی میٹھا نہیں کھایا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ گھر چلیں تو سب بتا دیتا ہوں۔ وہ نرمی سے گویا ہوئے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی بابا، میں ڈر گئی تھی۔ آپ منگنی والے دن سے کچھ پریشان ہیں بابا؟ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ میں خوش ہوں بیٹے، لیکن میں نے تمہارے لیے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ ذہن کے نہا خانوں پہ ایک دراز قد سیاہ آنکھوں والے نوجوان نے دستک دی تھی۔ کوئی ایسا جو مجھ سے بھی زیادہ تمہاری حفاظت کرتا اور مجھ سے بھی زیادہ محبت اور عزت دیتا تمہیں۔ لیکن خیر، بخت کے آگے کس کی چلتی ہے؟ اسی وقت ان کا سیکرٹری فرہاد نوک کر کے اندر آیا تھا۔ سر، کوئی حیات صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ چونکے تھے لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ انہیں 5 منٹ بعد لے آؤ فرہاد۔ فرہاد سے کہہ کر وہ اب حالے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ بیٹے، اب تم گھر جاؤ اور اپنی ماں کو کچھ نہ بتانا، میں سفیر کے ساتھ آ جاؤں گا، ٹھیک؟ حالے سمجھ گئی تھی کہ وہ اس حیات صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتے ہیں۔ خیال رکھیے گا، وہ ان کا ہاتھ چومتی بولی تھی اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر چلی گئی تھی۔ مہر اور فروا چچی ویٹنگ روم میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کو آتے دیکھ دونوں کھڑے ہو گئے تھے۔ کیسے ہیں آپ معراج بابا؟ مہر نے پریشانی سے استفسار کیا۔ ٹھیک ہیں بالکل، بلکہ تھوڑی دیر تک گھر آ جائیں گے، ابھی ہم سب گھر جا رہے ہیں۔ ڈرائیور کو کال کر دی ہے آپ نے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ ہاں، وہ باہر کھڑا ہے، چلو چلتے ہیں۔ میڈم، آپ وہی ہو نا جو اس دن اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھیں؟ اب کیسے ہیں جی؟ وہ اللہ بھلا کرے ان کا، جاتے جاتے میرے بیٹے کے اسکول کی فیس کے لیے 10,000 دے گئے تھے۔ ایک ادھیڑ عمر نرس حالے کو غور سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ حالے کا رنگ اڑ سا گیا تھا لیکن ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ مہر نے اس کو ڈپٹا تھا جبکہ فروا نے سوچتی نظروں سے حالے کا جائزہ لیا تھا۔ وہ فروا تھیں، انہوں نے حالے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ لی تھی۔ میڈم، میری آنکھیں دھوکہ نہیں دے سکتی، میں نے خود ہی تو انجیکشن لگایا تھا، زرد جوڑا پہن رکھا تھا انہوں نے، مجھے سب یاد ہے۔ وہ عورت تو جیسے اپنی بات منوانے پہ تل ہی گئی تھی۔ دیکھو، ہم تمہاری شکایت کر دیں گے انتظامیہ سے، خاموشی سے جاؤ یہاں سے، تنگ نہ کرو، مہر نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ وہ عورت کچھ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی تھی۔ حالے نے سکون کا سانس لیا تھا جبکہ فروا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھیں۔ ان کا ذہن کسی اور ہی نہج پہ سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف معراج سلطان اسپتال کے بیڈ پہ نیم دراز تھے جب ہلکی سی دستک ان کے کانوں میں پڑی۔
2 انگلیوں سے ٹک ٹک کی آواز، اور پھر بغیر اندر سے کوئی آواز سنے وہ دروازہ کھول کر آ گیا تھا۔ جب اس کو اجازت چاہیے ہی نہیں ہوتی تو وہ دستک دیتا کیوں تھا؟ اس نے آج سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہن رکھی تھی، سر پہ پی کیپ، شیو ہلکی بڑھی ہوئی، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے، آنکھیں سپاٹ سی۔ اندر قدم رکھتے ہی اس نے دونوں ہاتھ جینز کی جیبوں میں ڈال لیے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا ان کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا، بولا کچھ بھی نہیں۔ تم آج کل میری فیملی کے کچھ زیادہ ہی آس پاس نظر آنے لگے ہو، خیر تو ہے؟ ان کا انداز مشکوک سا تھا۔ بھولیں مت، یہ صرف آپ کی فیملی نہیں ہے، میرا بھی اتنا ہی حق ہے ان سب لوگوں کو دیکھنے اور ملنے کا۔ خیر یہ بتائیں، آج یہ عمر رسیدہ جج صاحب نے اسپتال کا رخ کیوں کر لیا؟ اس کا انداز لاپرواہ سا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں فکر واضح تھی۔ جیسے تم تو نہیں جانتے ہوگے۔ جانتا تو میں ہوں، لیکن پھر بھی بیمار کے منہ سے اس کا حال سننا ایک الگ چیز ہے۔ وہ سائڈ ٹیبل پر رکھی دوا کی شیشیوں کی جگہ آگے پیچھے کرتا بول رہا تھا۔ معراج سلطان سے بات کرتے وقت وہ ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھتا تھا، اسے شاید ڈر رہتا تھا کہ وہ اس کی آنکھیں پڑھ لیں گے۔ شمس نے میری زمین بیچ دی ہے۔ ان کے لہجے میں غصہ اور افسوس بیک وقت در آئے تھے۔ غلط، مسٹر شمس نے آپ کی زمین کا بس سودا کیا ہے، بیچی نہیں۔ اب تک کاغذات آپ کے پاس محفوظ ہیں۔ چونکہ وہ زمین کے اٹارنی آپ کے پاس ہے تو کوئی اسے کیسے بیچ سکتا ہے؟ آپ کا بھائی پارٹی سے مل سکتا ہے، سودا کر سکتا ہے، لیکن بیچ نہیں سکتا۔ وہ اب بھی دوائیوں کی شیشیوں کے ساتھ لگا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی اور خوشی بھی۔ مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ وہی بے نیاز لہجہ۔ لیکن فرہاد نے تو کچھ اور ہی بتایا تھا۔ فرہاد کو یہ آدھی ادھوری خبر بھی میں نے دی تھی۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے ابھی معراج سلطان اس کو کوئی تمغہ دیں گے۔ اور ایک بات اور، آپ کا سیکٹری کسی کام کا نہیں ہے۔ ایسا کریں اس کو نکال دیں اور مجھے اس کی تنخواہ جتنے پیسے دے دیا کریں۔ کیا خیال ہے؟ ویسے بھی اس سے زیادہ تو آپ کے کام میں کر دیتا ہوں۔ کیا کرو گے اتنے پیسے؟ وہ مسکرائے تھے۔ پیسوں میں کھیلوں گا، آپ کو پتا تو ہے کتنا پیسہ پرست ہوں۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کبھی کمپنی چکر لگاؤں اور شمس سے کہوں ذرا میرا حصہ تو رکھیں میرے ہاتھ پہ۔ سچ ہاتھ بہت تنگ ہے آج کل۔ بدتمیز، ریلیشن شپ ٹائٹل نہیں استعمال کر سکتے تو جناب یا سر ہی کہہ لو۔ اس نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ معراج نے بات بدل لی تھی۔ میں ہیون کو حالے اور حسن کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ حالے کی شادی پر اس کو یہ گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اب وہاں کی باغ ڈور کسی جوان اور مضبوط ہاتھوں میں دے دوں۔ حالے کی شادی؟ ان کا رشتہ کب ہوا؟ اس نے گردن اٹھائی تھی، باقی ساری باتیں جیسے بے معنی تھیں۔ 2 دن پہلے اس کی منگنی ہو گئی ہے سفیر کے ساتھ، بہت خوش ہے وہ، عام سے لہجے میں بتا رہے تھے۔ عمر دوبارہ گردن جھکائے ان شیشیوں پہ جھک گیا تھا، لیکن اس بار اس کو ساری ترتیب بھول گئی تھی۔ کون سی شیشی کہاں رکھنی ہے؟ آپ نے بتایا نہیں؟ وہ بہت دیر بعد بولا تھا۔ اس کو کچھ برا لگا تھا، بہت برا۔ تمہیں تو سب پتا ہوتا ہے، انہوں نے طنز کیا تھا۔ عمر پھیکا سا مسکرایا تھا۔ آپ ہیون کو بے شک حالے کے نام کر دیں، لیکن پاور آف اٹارنی مجھے دے دیں۔ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ انہوں نے اس کی آنکھیں پڑھ لی تھیں۔ وہاں کوئی سازش، کوئی لالچ، کوئی مفاد نہیں تھا، بس فکر تھی، مخلصی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے سوال کیا تھا۔ کیونکہ ہاتھ وہی مضبوط ہوتے ہیں جن کو کسی ہاتھ کے چھوٹنے کا خوف نہیں ہوتا۔ میرے ہاتھ، اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تھے، یہ بے خوف ہیں، یہ نڈر ہیں، ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ آپ کی بیٹی، ان کے دونوں ہاتھ خوفزدہ ہیں، ان کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے۔ آپ کو شمس اور سفیر پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں بھیج رہے ہیں جس گھر کا ایک فرد آپ کی زمین کا سودا آپ کی اجازت کے بغیر کراتا ہے۔ کل کو یہ زمین ان کی بہو کی پراپرٹی ہوگی۔ سوچیں وہ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے ازلی بااعتماد لہجے میں بول رہا تھا۔ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ معراج سلطان نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ ویسے تم میری پراپرٹی کے معاملات پہ اتنی نظر کیوں رکھے ہوئے ہو؟ آنکھیں ذرا مشکوک انداز میں سکڑی تھیں۔ ظاہر ہے
آپ کا وارث ہوں، آپ خود ہی تو کہتے ہیں آپ کا بیٹا ہوں، پھر آپ کی پراپرٹی میں میرا بھی حصہ ہوا نا، میں تو بس اپنے حصے پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، گال کا گڑھا واضح ہوا تھا۔ ایک ڈھیلا نہیں دوں گا میں تمہیں، سمجھے؟ وہ خفگی سے بولے تھے۔ دیکھ لیں گے، ویسے ہی مرزا کے کچھ زیادہ ہی پرپرزے نکلنے لگے ہیں، آپ اجازت دیں تو گورنر ہاؤس کی ہوا کھلوایا ہوں اسے، یا پھر 2 دن کے لیے اٹھوا لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ معراج سلطان نے اس کو افسوس سے دیکھا تھا۔ جب میں تم سے پہلی بار ملا تھا تب تم ایسے تو نہیں تھے عمر، تم کیا بنتے جا رہے ہو؟ ان کے لہجے میں رنج سا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ جانتا ہوں میں، معصوم تھا، ہے نا؟ اس دنیا میں آپ کو قدم قدم پر بھیڑیے ملیں گے جج صاحب، ان بھیڑیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ان سے بڑا بھیڑیا بننا پڑتا ہے۔ میں نے بھی بس وہی کیا ہے۔ میں اب وہ معصوم عمر نہیں رہا، میں اب ایک ایسا بھیڑیا بن گیا ہوں کہ اگر کسی سے ذرا بھی خطرے کی بو محسوس ہو تو چیر پھاڑ دوں گا۔ مجھے ایسا وقت نے بنایا ہے جج صاحب، کوئی بھی شوق سے ایسا نہیں بنتا۔ وہ ان کو دیکھ نہیں رہا تھا، اس کی نظریں اپنے جاگرز پہ جمی تھیں۔ کہا نا، وہ ان کی طرف دیکھ کر بات نہیں کرتا تھا۔ خیر، شادی کب کر رہے ہو؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، کچھ دنوں میں اس کو پروپوز کروں گا شادی کے لیے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ عام تھا، لیکن اس کی آنکھیں، ان میں الوہی سی چمک تھی۔ معراج سلطان خوش ہوئے تھے، بے حد خوش۔ تمہیں یقین ہے وہ ہاں کر دے گی؟ مجھے یقین ہے وہ نہ کرے گی، وہ فوراً سے پہلے بولا تھا۔ ان کی خوشی مان پڑ گئی تھی، جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ تو پھر پروپوز کرنے کا مطلب؟ انہوں نے دانت کچکچائے تھے۔ میں رسک لینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں یہ پچھتاوا نہ رہے کہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ مجھے بھی لے چلو ساتھ، میں اس کو دیکھ ہی لوں گا، شاید میرے بات کرنے سے مان جائے۔ آپ سے بات ہی تو نہیں کروا سکتا۔ وہ اتنا ہلکا بڑبڑایا تھا کہ بمشکل خود سن پایا ہو۔ کچھ کہا؟ جی، میں نے کہا آپ جیسے عمر رسیدہ لوگوں کا ہم جیسے جری جوانوں کے ساتھ کیا کام؟ ویسے سنا ہے اس جری جوان کو جب گولیاں لگی تھیں تو ایک لڑکی اس کو کندھے پہ ڈال کر اسپتال لے گئی تھی۔ انہوں نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جج صاحب سے ان کی محبوب بیوی ناراض ہیں، اسی لیے وہ آج کل ذرا اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں۔ اس نے بھی تاک کر نشانہ لگایا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ سفیر اور بخش دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ عمر نے پی کیپ چہرے پر آگے کو کر لی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ سفیر نے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ بخش کے ہاتھ میں کچھ دوائیوں کے شاپر تھے۔ اس نے بھی مڑ کر اس سیاہ شرٹ والے نوجوان کو دیکھا تھا۔ یہ کون تھا بڑے پاپا؟ ہے ایک بہت قریبی، تم نہیں جانتے بیٹے۔ سفیر نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کو اٹھانے لگا تھا۔ ان کو گھر جانا تھا۔ یوسف سلطان اپنے کسی دوست کی عیادت کو گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تب تک مہر، ہالے اور فروا کے ساتھ گھر آ چکی تھی۔ دادا جان لان میں بیٹھے تھے جب مہر ان کے اور اپنے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ فروا اور حسینہ بیگم بھی اس وقت لان میں موجود کرسیوں پر بیٹھی تھیں۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق اس کے ساتھ صبح واک بھی کرتے، چائے بھی پیتے، اس کا لایا کھانا بھی کھاتے۔ غرض کہ ان دونوں کے درمیان کشیدگی ختم ہو چکی تھی۔ جس طرح گھر والوں نے ان کی ناراضگی پر سوال نہیں اٹھایا تھا، بالکل اسی طرح سلطان منزل کے مکین اس صلح پہ بھی خاموش تھے۔ مہر نے یوسف سلطان کے لیے چائے بنا کر کپ ان کو تھمایا تھا۔ اسی وقت ہالے لان کی جانب آتی دکھائی دی۔ ہالے کو دیکھ کر دادا جان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ اب ان کے نزدیک آ گئی تھی۔ دادا جان نے ہمیشہ کی طرح اس کے لیے اپنے بازو واہ کیے تھے۔ مہر کا تھمایا ہوا کپ انہوں نے میز پہ رکھ دیا تھا۔ ہالے ان کے پاس آتے ہی جھک کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ میرا سکون، یوسف سلطان پورا کا پورا تم پہ قربان، اس کی آل اولاد تم پہ واری جائے۔ میں کو مکھن لا دے پیو تو سب سمجھ آندا ہے، میں کو مجھے مکھن لگا رہے ہیں آپ، سب سمجھتی ہوں میں۔ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے ان کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھتی بولی تھی۔ فروا نے مہر کو دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں تمسخر تھا، گویا کہہ رہی ہوں وہ حالے کے ہوتے ہوئے تمہیں نہیں دیکھیں گے۔ مہر نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ مہر ماں، حالے کے لیے بھی چائے بنا دو۔
وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولے تھے، حالے کے ہوتے ہوئے وہ کسی کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ حسینہ ان سب سے بے نیاز چائے کو گھونٹ گھونٹ اپنے حلق میں اتار رہی تھیں۔ میں چائے نہیں پیوں گی دادا جان، کافی کا کہہ کر آئی ہوں، نرگس کو آتی ہی ہوگی۔ پھر میں بھی چائے نہیں پیوں گا۔ انہوں نے میز پہ رکھا کپ تھوڑا اور دور کر دیا تھا۔ مہر کو لگا تھا جیسے انہوں نے چائے کا کپ نہیں، مہر کو بیچ میں سے ہٹایا ہو، لیکن خاموش رہی۔ حالے تمہارے بابا کیوں نہیں آئے اب تک بیٹا؟ حسینہ نے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ حالے کچھ کہنے کو منہ کھولنا ہی چاہا کہ فروا بول پڑی۔ آپ کے معراج سلطان صاحب نے میرے شوہر شمس سلطان پہ پوری فیکٹری کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور پھر اپنا ہی بلڈ پریشر اور شوگر ہائی کروا کر اسپتال پہنچ گئے۔ میں مہر اور حالے وہیں سے تو آئے ہیں ابھی، اور میرا بیٹا اب تک بھائی صاحب کی چاکری میں مصروف ہے۔ میری ہونے والی بہو نے بتایا نہیں کیا آپ کو؟ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے کاٹ دار لہجے میں بول رہی تھیں۔ حالے نے بے اختیار ماتھے کو ہاتھ لگایا تھا، جبکہ یوسف سلطان اور حسینہ کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ مہر بغیر کچھ بولے دادا جان کی چھوڑی ہوئی چائے پینے لگی تھی۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ چائے بد مزہ اور ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن اس کو جیسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اسی وقت شمس کی گاڑی پورچ میں رکی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے اندر کی جانب جا رہے تھے۔ فروا بھی اٹھ کر ان کے پیچھے چلی گئی تھیں۔ وہ زخمی شیر کی طرح اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگا رہے تھے۔ کوٹ اتار کر دور پھینک دیا تھا، چہرے پر بے تحاشا غصہ تھا۔ ڈریسنگ کی آدھی چیزیں زمین کی نظر ہو چکی تھیں۔ وہ بار بار چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی وقت فروا کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کو دیکھ کر شمس نے چہرے کے زاویے بگاڑے تھے۔ میں اس وقت تمہاری مکروہ شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بہتر ہوگا تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ اپنے لہجے کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے بولے تھے۔ 1000۔ وہ بازو سینے پر باندھے عجیب سے لہجے میں بولی تھی۔ شمس نے رک کر اچنبھے سے ان کو دیکھا تھا۔ 1000 لوگوں کے سامنے انہوں نے تمہارے منہ پہ تھپڑ مارا، تمہیں گالیاں دیں۔ ان کی آنکھوں کا تمسخر آج شمس نے خود کو ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس کیا۔ اس دن تم نے سفیر کے رشتے کے لیے ہاں اسی لیے کی تھی نا، تاکہ تمہیں حالے کا حصہ بھی ملے۔ تم جانتے تھے حالے کے حصے میں ہیون بھی آئے گا، اور وہ زمین بھی۔ تم نے اپنے بیٹے کو بیچا شمس، تم کیسے کر سکتے ہو یہ؟ تم اتنے لالچی، اتنے ایموشن لیس کیسے ہو گئے؟ شمس چند لمحے خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے، اور جب بولے تو ان کے لہجے میں آگ سی تپش تھی۔ 20 سال پہلے اس ہوٹل روم میں جو کچھ میں نے دیکھا، اس نے میرے ایموشنز نوچ لیے۔ اس منظر نے میرے دل سے میری محبت نوچ لی۔ اس دن سے لے کر آج تک میں صرف اور صرف اپنی ذات اور پیسے کے لیے جیتا ہوں۔ میرا واحد عشق میری کمپنی ہے۔ فروا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ میں نے وہ سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا شمس، میں وہاں تمہارے لیے گئی تھی۔ اگر وہ جاپانی بزنس مین تم سے ڈیل نہ کرتا تو تم سڑک پہ آ جاتے۔ میں تمہیں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم میرا عشق ہو، میں نے ہمیشہ تمہارا بھلا چاہا ہے۔ ان کا لہجہ رندھا ہوا تھا، مسکارے سے لدی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا میں نے کہا تھا تمہیں یہ سب کرنے کو؟ وہ دہاڑے تھے۔ اپنی بد کرداری کو مجھ پہ مت تھوپو جاہل عورت۔ میں کنگلا ہو جاتا، دیوالیہ ہو جاتا، سڑک پہ آ جاتا یا بھیک مانگتا، مجھے فرق نہ پڑتا، اگر تم میرے ساتھ وفادار رہتی۔ میں تمہاری وفاداری کو یہاں سینے پہ ہاتھ رکھا تھا، یہاں رکھ کر کہتا میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن تم نے میرا مان توڑ دیا، میرا غرور چھین لیا۔ مجھے برباد تو تم نے کیا فروا۔ اب تم مجھے اپنی بد کرداری کی جسٹیفیکیشن دو گی؟ اب تم کہہ رہی ہو تم شرمندہ ہو؟ ان کے لہجے میں تنفر تھا، دکھ تھا، نفرت تھی۔ بلکہ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں فروا۔ میں نے اپنے بھائی کا حق مارا تھا نا، میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، مجھے اس کا بدلہ مل گیا۔ کسی کا حق مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے جان لیا۔ میں نے کئی بار وحید کو خواب میں دیکھا تھا، اداس، مغموم، پریشان، لیکن اس رات فروا، اس رات وہ قہقہے لگا رہا تھا۔ اس کی وہ کھوکھلی ہنسی میں آج تک نہیں بھول پایا۔ تم نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے فروا، میں نے خود کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ میں بدنیت ہو گیا تھا، بابا جان صحیح کہتے تھے، بدنیتاں دیکھ گھر نہیں وس دے۔
لیکن میں نہیں سمجھا، میں نے خود کے ساتھ ظلم کیا، بڑا ظلم۔ وہ آزردہ سے لگتے تھے۔ میں نے وہ سب کچھ ہماری فیملی کے لیے کیا، ہمارے بیٹے کے لیے کیا شمس۔ ان کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تم نے کچھ بھی میرے لیے نہیں کیا۔ تمہیں نئے نئے مردوں کی عادت تھی، پہلے وحید، پھر میں، اس کے بعد وہ جاپانی بزنس مین، اور نہ جانے کتنے لوگ، کتنے مرد اور ہوں گے۔ اور کس بیٹے کی بات کر رہی ہو تم؟ پتہ نہیں وہ میرا بیٹا ہے بھی یا نہیں۔ انہوں نے بول کر سر جھٹکا تھا، اور بس یہ بات فروا کے دل میں نشتر کی طرح کھپ گئی تھی۔ شمس! وہ چلائی تھی۔ نہ 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 نہ، چلانا مت، تم اس پوزیشن میں نہیں ہو ہنی۔ آواز اٹھانے کو، چلانے کو صاف ستھرا کردار چاہیے ہوتا ہے، بات میں وزن پیدا کرنے کو دیانت داری چاہیے ہوتی ہے، خود پہ اعتماد کروانے کو اپنی وفا ثابت کرنی پڑتی ہے، اور تم میری جان، تمہارے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ اب تم اپنی شکل گم کرو میرے پاس سے، تم سے زیادہ بڑے مسائل ہیں۔ وہ بیزاری سے کہہ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے صوفے پہ جا بیٹھے تھے۔ وہ قدم قدم چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھیں۔ وہ خاموش تھیں، بالکل خاموش، جیسے پتھر کا بت ہو۔ کافی دیر بعد جب وہ بولیں تو ان کی آواز میں برسوں کی تھکن تھی۔ میں نے اس شادی کو بچانے کی ہمیشہ کوشش کی، تم سے محبت کی، عشق کیا۔ ان کا ہاتھ اپنی گردن میں پہنے نازک سے ہیروں کے نیکلس پہ تھا۔ تمہارے لیے سب کچھ کیا، یہاں تک کہ خود کو بھی بیچ دیا۔ اب وہ اس نیکلس پر ہاتھ پھیر رہی تھیں، محبت سے، نرمی سے۔ مجھے لگا تھا تم ہمارے بیٹے کی وجہ سے اس تعلق کو نبھا رہے ہو، لیکن نہیں، تم تو اس کو اپنی اولاد ہی نہیں مانتے۔ تم سب، یوسف سلطان کی ساری اولاد کو اپنا بھرم بہت عزیز ہے۔ تم مجھے اس لیے نہیں چھوڑتے کیونکہ تمہارا بھرم ٹوٹے گا، تمہاری چوائس پہ بات آ جائے گی۔ وہ نگین، اس نے وہاج کی ماریں برداشت کی، لیکن کبھی 1 روپیہ بھی مانگ کر نہیں لیا۔ اس کو بھی اپنا بھرم رکھنا تھا۔ اور وہ دی لیجنڈری معراج سلطان، ان کی بیوی، ان کو تو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ ان کا شوہر مرا یا زندہ ہے، لیکن وہ اف تک نہیں کرتے۔ تم لوگوں کی گردن نہیں جھکتی، اکڑ نہیں ٹوٹتی، لیکن اس بار گردن بھی جھکے گی، اکڑ بھی ٹوٹے گی۔ اس بار میں تمہاری شہرک کاٹوں گی۔ اور انہوں نے اتنی زور سے کھینچ کر نیکلس گردن سے اتارا تھا کہ ہلکی ہلکی خراشیں پڑ گئی تھیں، گردن سرخ ہونے لگی تھی۔ یہ نیکلس تم نے مجھے ہماری شادی پہ دیا تھا۔ آج ہماری شادی ختم ہو گئی، ہم دونوں کا تعلق ختم ہو گیا۔ ان کی آواز میں کرب تھا، آنکھیں خشک، ایسے جیسے دریا خشک ہوتے ہوں۔ شمس خاموش مگر چپتی نظروں سے ان کی پشت کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے تم سے، مہر سے اور سفیر سے بہت محبت کی، لیکن تم سب نے مجھے دکھ دیے۔ سفیر نے میری بات نہ مان کر، مہر نے اپنی مرضی کر کے، اور تمہارے دکھوں کا کوئی حساب نہیں میرے پاس شمس۔ تم نے مجھے سب سے زیادہ تکالیف دی ہیں، بہت ہرٹ کیا ہے، لیکن وہ اب ان کی طرف مڑی تھیں۔ لیکن میں شمس، میں کبھی تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں تمہارے گناہ چھپاؤں گی، میں تم لوگوں کو پروٹیکٹ کروں گی، تمہاری غلطیاں معاف کروں گی، تم سب کو تمہارے برے وقت سے کھینچ کر نکال لاؤں گی۔ میں تم سب کا ساتھ دوں گی، ہر وقت، ہر معاملے میں، ہر جگہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی، سائے کی طرح، گناہوں کی طرح، فرشتوں کی طرح، شیطان کی طرح۔ مجھے جو بننا پڑا میں تم تینوں کے لیے بنوں گی۔ اس رات تم نے ہوٹل روم میں جو کچھ دیکھا، میں اس کے لیے شرمندہ نہیں ہوں۔ اگر دوبارہ موقع ملا، اگر دوبارہ تم پہ وقت پڑا تو میں پھر وہی سب کروں گی، کیونکہ میں تم تینوں سے محبت کرتی ہوں۔ تمہیں ہیون چاہیے نا، میں تمہیں لا کر دوں گی۔ مہر کو سفیر اور یوسف سلطان چاہیے، میں لا کر دوں گی۔ ان کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ شمس نے ناگواری سے سر جھٹکا تھا۔ تمہارا حسن اور جوانی تو ڈھل گئی ہے، اب کیا بیچو گی؟ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں فروا، میرے معاملات سے دور رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں، مجھے ہیون چاہیے اور میں لے کر رہوں گا۔ بہت کر لی غلامی، اب میں اپنی سلطنت بناؤں گا۔ تمہیں پتا ہے میں نے بھائی جان سے بھی جھوٹ کہا کہ میں نے اس زمین کا سودا
5 گنا زیادہ میں کیا تھا، اور وہ لوگ وہاں ایک ہوٹل بنا رہے ہیں، ایک 7 سٹار ہوٹل۔ مجھے اس ہوٹل میں 20% دینے کو راضی ہیں فہیم صاحب۔ دادا جان کو بھائی سے بڑا پیار تھا، میں کبھی نہیں سمجھ سکا کیوں۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے اصلی سلطان تو معراج ہے۔ میں ان کی بات پہ غور نہیں کرتا تھا، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں۔ وہ ان سے اس لیے پیار کرتے تھے کیونکہ بھائی ذہین تھے۔ بابا نے ساری زندگی پراپرٹی بنائی، پیسہ جمع کیا، لیکن بھائی نے ایک ہی بار پراپرٹی خریدی، وہ بھی ایسی جگہ کہ سونے کے بھاؤ بکے۔ جب بابا نے ان کو فنڈز دینے چاہے تو انہوں نے میری کمپنی کے شیئرز خرید لیے، اور جب دوبارہ ڈونیشن دی تب انہوں نے اپنے اسپتال کے لیے مشینری خریدی۔ میں کبھی ان کے جیسا ذہن نہیں پا سکا، لیکن تم دیکھنا فروا، ہیون میرا ہوگا، میرا قلعہ بنے گا وہاں، میں حکومت کروں گا وہاں، اور تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، سو بہتر ہے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، ملعون عورت۔ اب کسی اور کا حسن، کسی اور کی جوانی بیچوں گی، وہی جس کا حسن مجھ سے زیادہ مقبول ہے، جس کی جوانی ابھی جوبن پر ہے، جس سے میرے کئی حساب باقی ہیں، اپنے سارے حساب لوں گی۔ وہ بول کر کمرے کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی تھیں۔ شمس نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد ان کی انگلیوں نے کوئی پیغام ٹائپ کیا تھا اور پھر سینڈ کا بٹن دبایا تھا۔ وہ ایک لائن پر مشتمل پیغام اڑتا ہوا گیا تھا اور مطلوبہ شخص کو موصول ہوا تھا۔ اس پیغام میں لکھا تھا، میں شمس سلطان کی بیوی فروا سلطان ہوں، مجھے فہیم مرزا سے ملنا ہے، ارجنٹ، اپنے باس سے کہو میرے لیے وقت نکالے۔ اب ان کی مطمئن نظریں دور دور تک پھیلے سیاہ ہوتے آسمان پر جمی تھیں۔